السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگان، نوجوان، عزیز بچوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ عام بہت ہی خوشنما دکھ رہا ہے۔ اس موقع پر بلا تمہید و تبصرہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں امت مسلمہ کا مقصد بتلایا اور کہا کہ یہ امت دوسروں کے لیے برپا کی گئی ہے، دوسروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام پہنچانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، آپ کے رب کی طرف سے جو باتیں آپ پر اتاری گئی ہیں اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ فریضہ انجام دیا، اگر آپ نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا، فما بلغت رسالته، تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس رسالت میں کچھ خیانت کی، تو گویا آپ کے نبی بنانے کا فائدہ نہیں۔ اور جان لیجئے اگر آپ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، دعوت دین ایک ایسی ذمہ داری ہے، تبلیغ برادران وطن میں بھی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی لی اور کہا کہ کفار و مشرکین کے طرف سے جو آپ کے دعوت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو جوتے سے لہو لہان کر رہے ہیں، آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، آپ کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو لگا رہے ہیں، یہ کفار و مشرکین جو آپ کے اوپر جھڑیاں ڈال رہے ہیں، آپ کے راستے میں روڑے بن رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں، ان سب سے اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا کام کرتے جاؤ، تبلیغ کا حق ادا کرتے جاؤ، میدان میں لگ جاؤ، اور اس کی ذمہ داری اور گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، کوئی عام پیغام نہیں ہے کہ ایسے ہی معاملہ گزر جائے، بلکہ گارنٹی جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی لی، داعی کی بھی گارنٹی لی ہے۔ آزمائشیں تو حق ہیں، آزمائشیں انبیاء کو آئی ہیں، کئی انبیاء کو آئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آئی، اور نبیوں پر بھی آئی، ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، پھر ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، حج ادا کر دیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ضمانت کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے اسوہ پر عمل کرنے والے ہیں، ہم نبی کے شہدائی ہیں، ہم نبی کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہم نبی کی باتوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، تو کیا صرف نماز میں اطاعت ہے؟ کیا صرف روزے میں اطاعت ہے؟ کیا صرف حج میں ہی اطاعت ہے؟ کیا زکوٰۃ اور دیگر اعمال اور معاملات میں ہی اطاعت ہے؟ اتنی بڑی سنت حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام کی رہی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی، کیا اس سنت کو ہم بھول گئے؟ کیا دعوت ابراہیم اسی لیے تھی؟
کیا قربانی اسی لیے ہوتی ہے؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جو ہے حضرت علی کو لٹا کر چلے جاتے ہیں اسی کام کے لیے؟ نہیں، بلکہ آپ کو فکر تھی کہ میری قوم میرے سامنے جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے، اس لیے ہم متبع رسول ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے مطابق چلو، میرے طریقے سے زندگی گزارو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ طاعت معلوم یہ ہوتا ہے، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا شہدائی ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور وہ دعوت کا کام نہ کرے، تبلیغ کا حق ادا نہ کرے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کو دین اسلام کی تبلیغ نہ کرے، تو وہ کامل مومن اور مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس آیت میں صاف واضح کر دیا ہے جو آپ نے دو لوگوں سے سنی۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اخرجت للناس، تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، تم ہندوؤں کے لیے نکالے گئے ہو، کرسچنوں کے لیے نکالے گئے ہو، سکھوں کے لیے نکالے گئے ہو، جینیوں کے لیے نکالے گئے ہو، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی، جو نماز پڑھتے ان کے لیے بھی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی، جو مسجد میں آتے ان کے لیے بھی، جو نہیں آتے ان کے لیے بھی، جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نبی بنا کر بھیجے گئے، اور دین اسلام یہ تبلیغ ان کے لیے بھی ہے۔ اگر معلوم یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم مومن اس وقت ہو سکتے، تم کامل مومن اس وقت ہو سکتے جب تمہارا ایمان مکمل اس وقت ہو سکتا، تم اس وقت کامل مسلمان ہو سکتے جب تم ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے۔ اللہ نے شرط لگائی، اگر مومن ہو، مسلمان ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین جن کی امانت ہے ان برادران وطن تک پہنچا دو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی سزا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض۔ اے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر سے عذاب کو اتارنے پر قادر ہوں، تمہارے پیروں کے نیچے سے زلزلے کو نکالنے پر قادر ہوں، اور اس چیز پر بھی قادر ہوں کہ تم کو آپس میں لڑا کر کے گڑمڑ کر کے ہلاکت برباد کر دوں۔ قربان جائیے اس نبی پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے رفیق تھے، کتنے مہربان تھے، کتنے رحم دل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدستے دعا ہوئے، اللہ سے کہنے لگے سألت ربی ثلاثا فأتانی سنتین ومنعني واحدہ، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 3 دعاؤں میں سے 2 دعا قبول کر لی گئی، 1 دعا رد کر دی گئی۔ میں نے اپنے اللہ رب العالمین سے میں نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو بیک وقت اوپر کے عذاب میں گرفتار کر کے ہلاکت و برباد مت کرنا، فعطانی ہے۔ تو حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حدیث کہتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عطا کر دیا، میں نے قبول کر لیا۔ دوسری دعا کی کہ میری امت کو بیک وقت نیچے کے عذاب میں گرفتار کر کے ہلاکت و برباد مت کرنا، فعطانی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی عطا کر دیا۔ میں نے پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے پھر دعا کی کہ اللہ میری امت کو بیک وقت آپس میں لڑا کر کے گڑمڑ کر کے ہلاکت و برباد مت کرنا، فمنعنیھا، تو اللہ نے بینڈ لگا دیا، اللہ نے روک لگا دی، اللہ نے دعا رد کر دی، اللہ نے دعا نہیں قبول کی۔ اور آج اسی اختلاف انتشار میں امت پڑھ کر کے اپنے زندگی کو خراب کر رہی ہے، اپنے وقت کو خراب کر رہی ہے، اپنے آخرت کو برباد کر رہی ہے، اپنے دنیا کو ملیا میٹ کر رہی ہے، نہ خود دین پر عمل کر رہی ہے، نہ دوسروں کو دین کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ امت یوں خرافات میں جا رہی ہے، انتشار میں جا رہی ہے، اختلاف میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو خراب کرنے میں لگی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قادر ہے۔ کیا ہم نے اوپر کے عذاب نہیں دیکھے؟ کیا ہم نے نیپال
काठमांडू और दीगर इलाकों में दुनिया में भूकंप और ज़लज़ले के झटके नहीं देखे? क्या हमारे नज़रों के सामने लोग ऐसे नहीं थे कि अपने घरों से निकल कर सड़कों पे आ जाते थे और ये डर और खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो ज़मीन हमारे नीचे की धंस जाए और यहीं हम ख़त्म हो जाए? ये डर और खौफ था। गोया क़यामत के जैसा एक जो है मैदान बरपा था। हर शख्स परेशान था कि क्या होगा। क्या हमने अपने नज़रों से नहीं देखा? क्या अब भी वक्त दूर है और भी अजाब का इंतज़ार है? क्या और भी अजाब का इंतज़ार है? अजाब आ रहा है, आता रहेगा। शर्त यह है कि हम अपने मकसद को समझें, अपने जो है ज़िंदगी के मकसद को समझें, दावत दीन से जुड़ करके दीन का फरीज़ा अदा करें। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में और बहुत सारी निशानियां बयान की हैं। यह उम्मत लानत का मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1450 साल पहले उम्मत मुसलमान पर लानत भेजी है। उम्मत मुसलमान के लोगों पर लानत कर रहा है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक जो लोग छिपाते हैं बाद इसके कि हमने वाज़ेह निशानियाँ और आयात खोल खोल कर बता दी हैं, तो उन पर अल्लाह की लानत होती है और लानत करने वाले लानत करते हैं। लानत का मतलब ये है कि रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है लानत का मतलब ये है कि इंसान इस ज़िंदगी में किसी काम का रहेगा ना आखिरत में कामयाब होगा। हमसे छोटी सी गलती हो जाए, छोटे सी गलती की वजह से हम कलकत्ता और बम्बई भागते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त, हमारे मोहल्ले वाले हमको बुरा भला कहें। छोटी सी चीज़ और गलती की वजह से हम शर्म से भागते फिरते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 1450 साल पहले हम पर लानत भेजी है और हमें उसका एहसास तक नहीं है कि हम कौन से गफलत के शिकार हैं, हमसे कौन सा जुर्म हो रहा है। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि तुम्हारे हक इस दीन की दावत को छिपाना, उसको ना बताना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म के खातिर आज दुनिया में भी पिटाई हो रही है, कल क़यामत के दिन भी पिटाई होगी। मेरे भाई और दोस्तों, हम अपने मकसद को समझें। अगर हमने अपने मकसद को नहीं समझा तो जितनी तकलीफ और परेशानियां मुसलमानों को हो रही है इससे ज़्यादा होगी। आइए हदीस के ज़रिए भी समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर औ लियसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम थुम्मा यदउ खियारकुम फला इस्तजाब लकुम। उस ज़ात के कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम ज़रूर भी ज़रूर भलाई का हुक्म देते रहोगे, मुनकर से रोकते रहोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर शरीर किस्म के लोगों को मुसल्लत कर देगा। इन हालात में तुम दुआएं करोगे, दुआएं कबूल नहीं होगी। आप देख लिए, आपने तजर्बा कर लिया कितने हालात मुसलमानों पर आए, चाहे मसाजिद के मामले हों, चाहे मदारिस के मामले हों, चाहे इंसानियत के मामले हों, चाहे और वबा और वर्ष के मामले हों। सारे अज़ाबात जब आए तो हमारे बड़ों ने दुआएं की, हमारे बुजुर्गों ने दुआएं की, हमारे मस्जिदों से सदा उठी, हमारे मदरसों से दुआओं के आपको बुलंद किया गया, सारी चीज़ें हुई। ये दुआ कबूल नहीं हुई इसलिए कि हमसे जो जुर्म हुआ है, हमने अपने जुर्म की अल्लाह के बारगाह में माफ़ी नहीं मांगी। हमसे जो जुर्म हो रहा है, इस जुर्म के बदले में हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे इस जुर्म से बच सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तो शरीर किस्म के लोगों का मुसल्लत होना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है और दुआ का ना कबूल होना यह उम्मत पर और बड़ा अजाब है। मालूम ये होता है कि इस दीन की दावत को पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, और मर्द हो या औरत हो, कोई भी शख्स हो। एक डॉक्टर होने से पहले दाई है, इंजीनियर से पहले दाई है, एक टीचर उस्ताद होने से पहले दाई है, एक घर का जिम्मेदार वो घर के जिम्मेदार होने के साथ साथ वो जिम्मेदार और दाई है कि इस दीन के फरीज़े को अदा करे, इस दीन के तबलीग को दूसरों तक पहुँचाए। अगर हम पहुंचाते हैं तो खैर है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल बताया है। अगर इस जो है गफलत से बचना है, इस अनादाबात से बचना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उसके अगली आयत में, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। जो लोग अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ दुनिया में सुरखरू रहना चाहते हैं, यहाँ इज्जत और सरबलंदी से जीना चाहते हैं, तो कुरान ने उसूल बताया कि
تمہیں توبہ کرنا پڑے گا، ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اور اس دین کی دعوت برادران وطن تک پہنچانا ہوگا۔ اگر واقعی میں ہم نے یہ تینوں کام کر لیے، ہم نے توبہ کی جو ہم سے جرم ہو رہا ہے، اس دین کو ہم اپنے باپوں کی جاگیر بنا کر رکھے ہیں، سانپ کے جیسا ڈس کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود جو سانپ اس تجوری پر، اس جوہرات پر نہ وہ خود کھاتا ہے نگلتا ہے، نہ کسی کو آنے دیتا ہے۔ ہم اسی طرح سے اسلام کے شیدائی بنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اسی کے ٹھیکیدار ہیں، ہمیں ہی اس پر عمل کرنا ہے اور کوئی دوسرا حقدار نہیں ہے۔ کیا برادران وطن جو ہمارے درمیان یہاں موجود نہیں ہیں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان میں موجود نہیں ہیں، کہ وہ نہیں موجود ہیں، کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آئیں؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں جائیں؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ اچھے مقام پر ہیں؟ جانتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں تک یہ معلومات ہے، لیکن ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کون ہے، مرنے کے بعد جنت میں کیا مقام ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں کیا سزا ملے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم پر ضرور اسی کام کے نہیں رہیں گے اور آخرت میں بھی نہیں رہیں گے۔ دین ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ ضروری باتیں بھی ہیں جو میں بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس دعوت کو کرنے کے لیے اس کا تو پہلے طریقہ بہت آسان ہے۔ کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے علاقے میں کئی علماء موجود ہیں، وہ آپ کو 5 منٹ 10 منٹ میں سکھائیں گے کیسے دعوت دی جاتی ہے، برادران وطن کو کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان اور کوئی کام نہیں ہے، اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو ہمیں سیرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی کامل اسوہ اور نمونہ ہیں۔ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی نے اس سنت کو بہت زیادہ کیا ہے اور سب سے بڑی نبی کی سنت رہی ہے۔ اس سنت کے مطابق ہمیں، اس اسوہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے درمیان برادران وطن ہیں، ان سے اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹس بنانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم بزنس اور تجارت میں ایک تاجر کے حیثیت سے مارکیٹ میں اترتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو جس دکاندار سے ملتے ہیں اس کے نمبرات، اس کے ایڈریس، اس کے پتے، اس کے آرڈرز، بعد میں دینا نہیں دینا، ڈیلیوری ہونا نہیں ہونا، یہ ساری معلومات ہم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم برادران وطن سے اچھے تعلقات رکھیں، اچھے مضبوط تعلقات رکھیں، جس کی بنیاد پر ہم دعوت کو مستحکم طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے 4 مثالیں دیتا ہوں، قبل نبوہ بعد نبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کی زندگی کی 2 مثالیں۔ ایک حلف الفضول نامی انجمن قائم کی گئی تھی۔ اس کمیٹی اور انجمن کا مقصد یہ تھا کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، حق والوں کو حق دیا جائے، اور اگر کوئی ظلم اور جبر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ حلف الفضول نامی انجمن جو قائم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ اگر آج بھی ایسی کوئی انجمن اور کمیٹی بنائی جاتی ہے تو میں اس میں شرکت کروں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج بھی برائی کے خاتمے کے لیے، صحیح بات لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یا سوشل ورک کے لیے، اچھے کام کے لیے، چاہے برادران وطن ہی اس کو بنا کر کے ٹرسٹ یا تنظیم بنائے، ہمیں اس میں شامل رہ کر کے جو ہے اچھے کام، سوشل ورک، دینی خدمات انجام دینا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ پیش آیا۔ کفار و مشرکین نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کو بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے، خانہ کعبہ کو رکھنے کے لیے کفار و مشرکین کے درمیان جھگڑا جیسا معاملہ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ چنانچہ سرداران، اس میں کچھ اچھے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کل مکہ میں جو شخص انٹری پہلے کرے گا وہ اس فریضے کو انجام دے گا، اس کام کو کرے گا۔ چنانچہ یہ شرف، یہ بلندی، یہ منصب اور یہ عزت، یہ شہرت اور یہ جو ہے شرف
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دن صبح مکہ میں پہلے انٹری کرتے ہیں۔ وہ کفار و مشرکین جو آپ کو امین و صادق کہتے تھے، آپ کو سچا اور ایماندار کہتے تھے، آپ کے باتوں کو ماننے کے تسلیم ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوتی ہے تو کفار و مشرکین دیکھنے کے بعد کہتے ہیں واہ اچھا آدمی محمد آ گیا ہے، اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور جو ہے ذمہ داران سرداران سے کہتے ہیں چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا جاتا ہے، کچھ افراد جو ہے چادر کو پکڑ کر کے جس جگہ نصب کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے رکھ دیتے ہیں، پورا کا پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں رہتے تھے، جس گاؤں علاقے اور مکہ شہر میں رہتے تھے، آپ کے تعلقات ہندو بھائیوں سے، کرسچنوں سے، جینیوں سے جو اس وقت موجود تھے، کفار و مشرکین سے اچھے تھے۔ ہمارے بھی تعلقات ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بھائیوں کو دعوتوں میں بلائیں، شادیوں میں شرکت کے لیے بلائیں، انہیں قرآن اور کتابیں گفٹ دیں اور انہیں اپنے پروگراموں میں بلائیں۔ اسی طرح سے اپنے غمی اور خوشی میں انہیں بھی شریک کریں تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوں، ہمارے اخلاق و عادات سے متاثر ہوں، قرآن کی تعلیمات سے متاثر ہوں اور وہ اسلام کے قریب آئیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک جگہ رہ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین کو برا لگنے لگا۔ کفار و مشرکین چاہتے نہیں تھے کہ وہ اس طرح عبادت کریں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے لوگوں سے، مکہ والوں سے پریشان ہو کر کے اپنے وطن سے یعنی مکہ سے واپس مکہ سے جو ہے نکل کر کے جانے لگے۔ راستے میں ابن دغنہ نامی شخص جو ایک کافر اور مشرک ہوا کرتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابن دغنہ کہتا ہے اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن دغنہ تیرے اس شہر مکہ میں نہ نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے دی جا رہی ہے، اس لیے یہ مکہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ جو کافر اور مشرک شخص تھا، اس نے کہا اے ابو بکر تم جیسا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا سچا ایماندار آدمی نہ مکہ سے نکل سکتا ہے نہ مکہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ چلو دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے گئے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کی تلاوت، نماز ادائیگی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اپنے اخلاق اور معاملات ایسے رکھیں، بنائیں، اپنائیں کہ ایک غیر مسلم کے درمیان رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، دیش واسی بن کے رہتے ہوئے، جب کوئی قوم، باہر کے لوگ یا سرپسند لوگ یا اچھے یا کسی بھی طرح کے لوگ ہم کو بھگانا چاہیں، ہم کو در بدر کرنا چاہیں، ہم کو جلا وطن کرنا چاہیں، ہمارے نام لسٹوں سے نکالنا چاہیں، تو برادران وطن کھڑے ہوں اور کہیں آج مسلمان اتنے ایماندار اور سچے ہیں، نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے نہ یہ نکل سکتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ویسا بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آخری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ سے گزر کر کے طائف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، سارے معاملات اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب واپس آتے ہیں تو آپ کی انٹری بند کر دی جاتی ہے، روک دیا جاتا ہے، مکہ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دیکھوں ہمیں کوئی پناہ دینے والا ہے کیا؟ کفار و مشرکین کی طرف آپ نے امان کے لیے، پناہ کے لیے درخواست بھیجی۔ چنانچہ عبداللہ بن اریقط کے پاس درخواست پہنچی اور عبداللہ بن اریقط نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہ پناہ دیا بلکہ اپنے دونوں نوجوان بیٹوں کو مکہ کے باہر بھیجا، جاؤ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ان کے دونوں بیٹے جاتے ہیں اور حفظ و امان کے ساتھ مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس انٹری ہوتی ہے اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے
ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ کے تعلقات روابط کفار و مشرکین سے اچھے تھے۔ ہمیں بھی اچھے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خود بھی دین پر عمل کر سکیں، ہندوستان میں رہ کر کے زندگی گزار سکیں، اور ہندوستان میں رہنے والے ہمارے دیش واسیوں کو اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام